محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلتا ہے کہ ایک 12 سال کا بچہ یہودی کا بیمار ہو گیا ہے. وہ اللہ کے نبی کا سر دبا دیا کرتا تھا، پیر دبا دیا کرتا تھا. وہ آتا تھا اور اللہ کے نبی کی خدمت کرتا تھا. جب پتا چلتا اللہ کے نبی کو کہ وہ بیمار ہے تو اللہ کے رسول اس کی تیمارداری کرنے کے لیے اس کے گھر جاتے ہیں، یہودی کے گھر. دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں. اس کے باپ نے دروازہ کھولا. اللہ کے نبی کہتے ہیں سنا ہے کہ تمہارا بیٹا بیمار ہے. اس نے کہا یہ. اللہ کے نبی اس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں. اس بچے کی آخری سانسیں نکل رہی تھیں. وہ اٹک رہا تھا، جہاں ایسے کر رہا تھا، سانس اس کی آخری سانسیں چل رہی تھیں. اس نے ایسے پھٹی ہوئی نظروں سے اللہ کے نبی کو دیکھا تو مسکرا دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کے سر پہ ہاتھ رکھا اور اس بچے سے کہا بیٹے قل لا الہ الا اللہ، اگر تمہارا دل کہے تو لا الہ الا اللہ پڑھ لو. اس بچے نے جب اللہ کے نبی کی زبان سے سنا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو تو وہ اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھنے لگا. اس کے ماں باپ منع کرتے تھے. جب اس نے اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھا تو اس کے ماں باپ نے اشارے میں کہہ دیا بیٹے پڑھ لو. یعنی تمہارا دل محمد کی طرف شروع سے ہی تھا. تم ان کا سر دباتے تھے، پیر دباتے تھے. تم ان کے پاس سے جب میرے پاس آتے تھے تو نبی کی تعریف کرتے تھے، ان کے سچے واقعات بیان کرتے تھے. جب تمہارا دل شروع سے ہی ان کی طرف ہے اور میری وجہ سے، میری ڈانٹ کی وجہ سے، میرے ڈر کی وجہ سے تم اسلام قبول نہیں کر رہے تھے، لیکن آج میں تمہیں نہیں روکوں گا. اگر تمہارے دل میں محمد رسول اللہ کی محبت ہے تو تم پڑھ لو. جب باپ کی طرف سے اجازت مل گئی تو اس چھوٹے سے بچے نے، 12 سال کے بچے نے، یہودی بچے نے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور اتفاق دیکھیے جیسے ہی اس نے لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھا ویسے ہی اس کی ایک لمبی سی سانس نکلی کر کے اور وہی اس کی سانس اکھڑ جاتی، اس کا انتقال ہو جاتا ہے. وہ بچہ اسی وقت ڈیتھ کر جاتا ہے، اس بچے کا انتقال ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی روح کو اپنے سامنے نکلتے ہوئے دیکھا، اس بچے کی جان کو جاتے ہوئے اپنے سامنے دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ اب اس کا انتقال ہو گیا. آپ بستر سے اٹھتے اور کیا کہتے ہیں الحمدللہ الذی انقذہ اللہ من النار. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے انقذہ من النار جس اللہ نے اس بچے کو مرتے وقت جہنم کی آگ سے بچا لیا، جہنم کی آگ سے نجات دے دی ہے. یعنی اگر اس نے کلمہ نہ پڑھا ہوتا تو جہنم میں جاتا، لیکن مرنے سے پہلے پہلے اس کی زبان سے لا الہ الا اللہ نکل گیا. انقذہ من النار. اللہ کی ساری تعریف اس اللہ کے لیے جس نے اس بچے کو مرنے سے پہلے پہلے کلمہ نصیب فرما دیا ہے اور کلمہ پڑھ کر یہ بچہ اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گیا ہے اور ایک وقت کی نماز نہیں پڑھی لیکن جنتی، عمل کم اور جنتی، عبادت بے شمار سمجھ لو، عمل تو نہیں کیا لیکن بہت کچھ پا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عیادت کی. آپ کو نہیں معلوم تھا کہ وہ اسلام لے آئے گا لیکن پھر بھی اس کے گھر جا رہے ہیں. یہ انسانیت نہیں تو اور کیا ہے. یہ واقعات ہمیں بتلا رہے ہیں کہ اپنے اندر انسانیت پیدا کرو. انسانیت. آپ غیر مسلموں کے ساتھ کیا اچھا سلوک کریں گے، آپ اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر سکتے ہیں. بتائیے مجھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب دو لوگوں کا فیصلہ مقدمہ آتا تھا تو آپ دونوں کی گفتگو سنتے تھے، اور اگر کافر کی غلطی ہوئی تو کافر کی اور مسلمان کی غلطی ہوئی تو مسلمان کی. کیا یہ واقعات آپ نے نہیں پڑھے ہیں؟ ایک یہودی اور ایک مسلمان کا جھگڑا اللہ کے نبی کے پاس آیا.
آپ نے دونوں کی گفتگو سنی اور مسلمان کی غلطی مانتے ہوئے کہا نہیں تم غلط ہو، یہ زمین اس یہودی کی ہے، اور آپ نے اپنا فیصلہ سنا کر اس یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ واقعات بتلا رہے ہیں کہ انسانیت، اسلام اپنی جگہ پر ہے، انسانیت اپنی جگہ پر ہے۔ آپ مرڈر نہیں کر سکتے ہیں انصاف کا، خون نہیں کر سکتے ہیں انصاف کا۔ ایک شخص اللہ کے نبی کے پاس آئے، دونوں مقدمہ لے کر آئے، ایک کہتا اللہ کے نبی یہ زمین میری ہے، دوسرا کہتا اللہ کے رسول یہ زمین میری ہے، یہ زمین میری، یہ زمین میری۔ تھوڑا سا شور نہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا بھائی دونوں صحابی، اللہ کے نبی نے کہا بھائی زمین تو کسی ایک کی ہوگی اور وہ دونوں دعوے کر رہے ہیں۔ اچھا ایک بات بتائیے، کسی چیز پر ہم دو دعوے کریں تو ایک ہی کا تو ہوگا دونوں میں سے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ بھائی دونوں میں سے کسی ایک کا ہے۔ اب کوئی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں، ہر ایک کہہ رہا ہے یہ میری، یہ میری۔ تو اللہ کے نبی نے کہا میرے پاس کیوں آئے ہو؟ کہا آپ سے سچا فیصلہ کرانے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دونوں اپنی باتیں رکھو، بھائی ایک طرفہ بات سن کر کبھی فیصلہ مت کرنا۔ اللہ کے نبی نے دونوں کو بلایا، دونوں کی گفتگو سنی، لیکن اب دونوں میں بڑا عجیب مسئلہ ہے۔ بھیا بیٹھ جاؤ، راجیو گاندھی، او مودی صاحب کے بیٹے بیٹھ جاؤ۔ دونوں کی گفتگو میں ایک اور پیچ پھنس گیا۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، آپ کے سامنے بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ جو پنچ ہوں فیصلہ کرتے ہیں وہ سنیں۔ اللہ کے رسول کے سامنے اب پیچ یہ پھنس گیا، ایک بیچارہ کم بولنے والا ہے، ایک زیادہ بولنے والا ہے۔ جو کم بولنے والا ہے وہ بات کر ہی نہیں پا رہا ہے، یہ زمین میری، ہم نے فلاں سے خریدا تھا، یہ وہ، بیچارہ وہ بول ہی نہیں پا رہا صحیح سے، اور دوسرا بڑ بڑ کرتا چلا جا رہا ہے اور اپنی بات کو بڑی اچھی طریقے سے رکھ رہا ہے۔ اب بڑے شک، اللہ کے نبی بڑے اس میں پھنس گئے، یہ بیچارہ بات کر ہی نہیں پا رہا اور یہ بڑبڑ کرتا چلا جا رہا ہے۔ دونوں میں بالکل ایک تو ایسا سمجھو جیسے مودی جی چپ ہوتے ہی نہیں، بڑ بولتے چلے جاتے ہیں۔ آپ نے سنا نا وہ ایک آدمی دوربین سے دیکھ رہا تھا، مودی جی پوچھتے بھائی کیا دیکھ رہا ہے؟ میں تو یہاں کھڑا ہوں، کیمرے میں آنے کا شوق مجھے، تو اوپر کیا دیکھ رہا ہے؟ صاحب میں اوپر آپ کو نہیں، آپ کی باتوں کو دیکھ رہا ہوں، کتنی اوپر جا رہی ہیں، میں ان کو دیکھ رہا ہوں، کتنا لمبا پھینکتے ہیں آپ دوربین سے۔ تو ایک آدمی پھینکنے میں ماہر، بولتے ہی بولتا چلا جاتا ہے، بڑ بولتا چلا جاتا ہے، اور دوسرا اس میں بالکل ایسا ہے منموہن، وہ بولتے ہی نہیں، آواز ہی نہیں نکلتی، وہ چپ رہتے ہیں۔ تو یہ دونوں ایسے ہو گئے، ایک بند ہی نہیں ہو رہا، دوسرا بولتا چلا جا رہا ہے، اور ایک تو بولتا چلا جا رہا، دوسرا بیچارہ بول ہی نہیں پا رہا۔ دونوں کی گفتگو سننے کے بعد اللہ کے نبی نے کیا فیصلہ سنایا؟ سنو، تم نے اپنی بات اچھی طریقے سے پیش کی، تم اپنی بات اچھی طریقے سے پیش نہیں کر سکے، لیکن فیصلہ سنیے کیا کہا۔ ہو سکتا ہے کہ سچے تم ہو، یعنی کم بولنے والے سے کہا ہو سکتا ہے کہ سچے تم ہو، لیکن اپنی بات اچھی طریقے سے مجھے سمجھا نہیں پا رہے ہو، اپنی دلیل اپنی طریقے سے میرے سامنے پیش نہیں کر سکے ہو، اور ہو سکتا ہے یہ زیادہ بولنے والا یہ جھوٹا ہو، لیکن اپنے جھوٹ کو اپنی چرب زبانی کی وجہ سے اس نے اچھی طریقے سے ہمیں پیش کر دیا ہو، اس لیے میرا فیصلہ جو ہوگا مانو گے؟ دونوں نے کہا اللہ کے رسول ہم آپ کا فیصلہ مانیں گے۔ آپ نے کہا یہ زمین میں اس کو دے رہا ہوں جو زیادہ بول رہا ہے، اس نے اپنی بات ہمیں سمجھا دی ہے، اس کی بات ہمارے سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو رہی ہو سکتا ہے یہ غلط ہو، کیونکہ مجھے معلوم نہیں، ہم تو اس کی باتیں سن کر اور اس کی مضبوط دلیل دیکھ کر اس کے حق میں فیصلہ کر رہے ہیں، جاؤ یہ زمین تمہاری۔ وہ اٹھ کے جانے لگا، دوسرے نے کہا اللہ کے رسول ٹھیک ہے آپ نے اس کو دے دیا، ہم نے مان لیا آپ کا فیصلہ سر آنکھوں پر۔ جب وہ اٹھ کے جانے لگا جس کو زمین کا ٹکڑا دیا، تو آپ نے کہا سنو، یہ زمین کا ٹکڑا لے کر جا تو رہے ہو، یہ فیصلہ میں نے تمہارے حق میں تو کر دیا ہے، لیکن تمہارا دل اچھی طریقے سے اندر سے جانتا ہے اس زمین کے مالک تم ہو یا نہیں، یہ اچھی طریقے سے تم جانتے ہو، کیونکہ میں نے تو تمہاری باتیں سن کر فیصلہ کیا ہے، لیکن حقیقت میں اگر یہ زمین تمہاری نہیں ہے اور تمہیں اچھی طریقے سے معلوم ہے یہ زمین کس کی ہے، اگر یہ زمین تمہاری نہیں ہے تو میں تمہیں زمین نہیں دے رہا ہوں، فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِّنَ النَّارِ،
میں تمہیں جہنم کا ٹکڑا دے رہا ہوں، یہ سوچ کے یہاں سے جائیے کہ محمد نے تمہیں زمین نہیں دی، اگر یہ زمین تمہاری نہیں تو جہنم کا ٹکڑا میں نے تمہیں دیا ہے، رہو گے تو جہنم میں، کھاؤ گے تو جہنم میں، پیو گے تو جہنم میں، سو گے تو جہنم میں، اگر اسی زمین میں مرے تو مرو گے جہنم میں۔ اب یہ سوچ کر یہاں سے جاؤ، کیونکہ ہمیں اور تمہیں سب کو قیامت کے دن حساب و کتاب دینا ہے۔ اتنا کہنا تھا اللہ کے رسول کا، ادھر سے وہ چیخنے لگا، اے اللہ کے رسول، یہ زمین میری نہیں ہے، اس کی ہے، یہ زمین میری نہیں ہے، اسی بھائی کی، اس کو دے دو۔ اب اس نے جب یہ سنا کہ وہ جہنم کا ٹکڑا، تو یہ بھی چیخ پڑا، اے اللہ کے رسول، یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ میری نہیں، اس کی، اسی کو دے دو۔ ابھی دونوں کہہ رہے تھے میری ہے، لیکن دونوں نے سوچا کہ اب کیا کہ پتہ نہیں، ہو سکتا میری نہ ہو۔ دوسرا بھی سوچنے لگا، ایسا نہ ہو کہ مجھے تو میرے باپ دادا سے ملی چلی آ رہی ہے، ہو سکتا میرے دادا نے کسی کی زمین پہ قبضہ کیا ہو۔ تو دوسرا بھی ڈر گیا، کہنے لگا اللہ کے رسول یہ جھوٹ بول رہا ہے، نہیں میری نہیں، اسی کی، اسی کو دے دو۔ اللہ کے نبی نے کہا ابھی تو دونوں کہہ رہے تھے میری میری میری، اب کیا ہوا؟ دونوں کہتے میری نہیں میری نہیں میری نہیں، بھاگ گئے، جانے لگے۔ آپ نے کہا سنو میں کیا کروں؟ کہا ہم نہیں لے رہے ہیں۔ دونوں نے مل کر وہ زمین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی کہ اللہ کے رسول ٹھیک ہے، ہم دونوں مل کر آپ کو دے رہے ہیں، آپ اسلام کے کام میں لے آئیے۔ آج تک پتہ نہیں چل سکا کہ اس زمین کا اصلی مالک کون تھا، لیکن دونوں نے وہ زمین محمد رسول اللہ کو، ایک ایک انچ زمین پر اپنے بھائیوں سے لڑنے والوں، جھگڑنے والوں، زندگی بھر کے لیے رشتے اور ناطے توڑنے والوں، سوچو۔ اور دوسروں کی زمین پہ قبضہ اگر تم نے کیا ہے، چاہے ایک بالشتی کیا ہو، آپ کا دل جانتا ہے کہ آپ نے جائز طریقے سے لی کہ ناجائز طریقے سے۔ اگر وہ ناجائز طریقے سے لی ہے تو آپ جہنم میں رہ رہے ہو، اتنا یاد رکھنا۔ وہ جہنم کا ٹکڑا ہے، جنت نہیں ہے، وہ جہنم کا ٹکڑا ہے جو 7 زمینوں کا طوق بنا کر تمہارے گلے میں قیامت کے دن ڈالا جائے گا۔ اور اس حدیث سے یہ بھی پتا چلا کہ پنچایت میں فیصلہ کیسا ہوتا تھا، دلیلیں دونوں طرف سے سنی جاتی